میرا نام مہجبی ہے۔ میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میرے شوہر کا نام خالد حسین ہے۔ میرا شوہر گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کی چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے ذمہ داریاں بھی تھی۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تب چھوٹی دونوں بہنیں کنواری تھیں اور ابھی پڑھ رہی تھی۔ گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھ پر بھی بہت ذمہ داریاں تھیں۔ گھر سنبھالنے کے علاوہ شوہر کے ساتھ مل کر بچت بھی کرنا تاکہ وہ اپنی بہنوں کی ذمہ داری نبھا سکے۔ ہماری شادی کے کچھ عرصے بعد جب ابھی ہمارا بیٹا 1.5 سال کا تھا، میری نند کے لیے ایک رشتہ آیا۔ سب نے دیکھ بھال لیا۔ مجھ سمیت سب گھر والوں کو لڑکا اور اس کا گھر بار پسند تھا۔ ہم بات کو تقریباً طے کرنے والے تھے جب ایک دن میری نند میرے کمرے میں آئی اور میرے ہاتھ پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میں حیران ہو کر کہا کہ ارے انم، یہ کیا کر رہی ہو؟ نیچے کیوں بیٹھ گئی؟ تو وہ کہنے لگی بھابھی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں تو کرو، ضرور کرو، مگر یہاں اوپر بیٹھ کر۔ میں نے اسے اٹھا کر اوپر بیٹھ پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہاں اب کہو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے تو پوچھا۔ بھابھی تم کسی بھی طرح شادی کو رکوا دو، میں نے شادی نہیں کرنی، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں پریشان ہوگی؟ میں نے پوچھا انم کس لیے شادی نہیں کرنی؟ کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ ہنسنے لگی اور بولی ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے انم، ایسی کوئی بات نہیں، مگر دیکھو جب میں تمہارے بھائی سے کہوں گی کہ انم یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ وجہ ضرور پوچھیں گے۔ میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ میں نے کہا تو بس جیسے بھی کریں، آپ کو میرا یہ کام کرنا ہے۔ وہ تو کہہ کر چلی گئی اور مجھے پریشان کر گئی۔ میں نے رات کو جب خالد کو کھانا دیا تو انم کی بات بھی بتا دی کہ انم کہہ رہی ہے اس نے شادی ہی نہیں کرنی۔ میری بات سن کر خالد غصے سے لال ہو گئے کہ یہ کیا بچکانہ بات ہے، شادی نہیں کرنی؟ اس فضول بات کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ میں نے کہا کہ خالد مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، اس نے مجھے کہا کہ بھائی کو بتا دینا۔ میں نے بتا دیا۔ غصے میں خالد کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ کشور سن کر میری ساس اور سسر بھی آ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے ساری بات بتائی۔ خالد نے اپنی امی سے کہا کہ آپ ابھی انم کو بلائیں، سب کے سامنے بات کرتے ہیں۔ امی نے وہیں سے انم کو بلند آواز دی تو وہ دونوں بہنیں آ گئی۔ خالد نے سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ تمہاری بھابھی کیا کہہ رہی ہے کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی؟ جی بھائی، بھابھی سے میں نے ہی کہا تھا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ انم نے سر جھکا کر آہستہ آواز میں جواب دیا تو خالد پھر بھڑک اٹھے اور بولے اچھا تمہیں یہ کیوں کوئی کھیل لگتا ہے کہ ابھی دل نہیں جا رہا، ابھی نہیں کھیلتے؟ حد ہو گئی ہے، یا ہماری فکر اور ذمہ داری سے کمر دوری ہو گئی ہے اور تم کہہ رہی ہو شادی نہیں کرنی؟ خالد بلند آواز میں بول رہے تھے تو امی اپنی جگہ سے اٹھی اور خالد سے کہا کہ بیٹا اتنا غصہ مت کرو، ٹھنڈے ہو جاؤ، میں انم کو سمجھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے دونوں بیٹیوں کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ بھی چلی گئی تو ابو بھی جا کر لیٹ گئے۔ گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا، مگر جیسے تیسے یہ معاملہ ختم ہوا۔ نہ جانے میری ساس نے کیسے سمجھایا ہوگا، مگر انم پھر خاموش ہو گئی اور اسی جگہ اس کی بات طے ہو گئی۔ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انم ہر کام میں خوشی خوشی شریک تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شادی سے راضی نہیں یا کوئی اور بات جو اس کے دل میں ہو۔ 2 ماہ کس طرح گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا اور شادی کا دن آن پہنچا اور انم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ خالد خوش اور مطمئن تھے کہ ایک ذمہ داری تو انہوں نے بخوبی ادا کر دی۔ ہم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ اطمینان عارضی ہے۔ شادی کو 10 دن ہی گزرے تھے جب ایک دن انم بڑا سا بیگ لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ میری ساس فوراً اس کی طرف لپکی اور پوچھا کہ اکیلی آئی ہو، فیضان نہیں آیا؟ انم کے شوہر کا نام فیضان تھا۔ وہ باہر دروازے پر دیکھنے لگی کہ شاید انم کا شوہر پیچھے آتا ہو، مگر انم اکیلی تھی۔ اس نے اپنی چیزیں برآمدے میں پڑی چارپائی پر رکھی اور بولی اکیلی آئی ہوں امی، فیضان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر میری ساس گرتے گرتے بچی۔ کیا کہا؟ طلاق دے دی؟ مگر کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ شادی کے 10ویں دن ہی اس نے طلاق دے دی؟ میری ساس نے سوال پر سوال کیا مگر انم خاموش رہی۔
اس نے صرف اتنا بتایا کہ فیضان اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پل بھر میں گھر میں سوگ کا سما ہو گیا۔ خالد بھی آ گئے اور میرے سسر بھی، سب آگ بگولا تھے اور چاہتے تھے کہ انم کے سسرال والوں سے بات کی جائے، مگر انم نے سب کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس میں اس کی بے عزتی ہے۔ اگر اس کی ذرا بھی عزت ہے کسی کے دل میں تو اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ مجبوراً سب خاموش ہو گئے۔ گھر میں سبھی اداس اور پریشان تھے سوائے انم کے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ خوش تھی، اس کے پاس کافی رقم بھی تھی جس سے وہ آئے روز گھر والوں پر اپنے اوپر خرچ کرتی۔ اس کی طرف دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے طلاق ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا، تقریباً 6 ماہ۔ اس کے بعد ایک رشتہ آیا۔ وہ لوگ جب لڑکی کو دیکھنے آئے تو حیرت انگیز طور پر وہ لوگ انم کو پسند کر گئے۔ ہم نے انہیں پوری حقیقت بتا دی کہ انم کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور کچھ وجوہات کی بنا پر سے 10 دن بعد طلاق ہو گئی تھی۔ وہ بھلے لوگ تھے، کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، اور اس طرح انم کا ایک بار پھر رشتہ طے ہو گیا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اب انم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ خوش تھی۔ اس کی ماں، اب باپ بھی اور خالد بھی، شاید سب یہی چاہتے تھے کہ چلو طلاق یافتہ بیٹی ہے، اس کا رشتہ ہو گیا تو اچھی بات ہے، مگر مجھے علم نہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ خیر، انم کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکے کا نام محسن تھا اور اس کا اپنا اچھا چلتا ہوا کاروبار تھا۔ کچھ دنوں میں شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ انم ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ مجھے بہت حیرت بھی ہوتی کہ پہلی بار شادی کی تیاریاں نہیں تھی اور اب دوسری بار تو خوش ہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور شادی کا دن آن پہنچا۔ انم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ باقی گھر والوں کا تو مجھے علم نہیں، مگر میں نے شکر کیا کہ چلو انم کا کام تو نپٹ گیا۔ میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ کچھ ایسا ویسا ہو جائے گا۔ انم کی شادی کو 10 دن گزرے تھے کہ ایک دن انم واپس آ گئی۔ بالکل پہلے کی طرح اس نے آتے ہی اپنا سامان ایک طرف پھینکا اور کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ سب گھر والے آوازیں دے دے کر تھک گئے، مگر انم نے دروازہ نہ کھولا۔ اور رات کو جب خالد اور میرے سسر کام سے واپس آئے تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے سب کو منع کر دیا کہ انم سے کچھ نہ پوچھا جائے۔ سب خاموش رہے اور انم کو پریشان نہ ہی کیا۔ انم رات کو کھانے کے وقت باہر آئی، خاموشی سے کھانا کھایا اور واپس اندر چلی گئی۔ 3-4 دن بعد اس نے بتایا کہ محسن نے اسے طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ خدا خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ میری ساس سسر زیادہ پریشان نہ تھے، حتیٰ کہ خالد بھی۔ میں نے رات کو جب خالد لیٹنے کے لگے تو بات شروع کی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر خالد نے ٹال دی یہ کہہ کے کہ محسن کے گھر والوں نے اسے انم کی پہلی طلاق کا بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے ان کی یہ بات کچھ عجیب لگی، مگر میں خاموش رہی کہ کچھ کہوں گی تو خالد کو برا لگے گا۔ اس بار بھی وہی کچھ ہوا۔ انم کے پاس کافی رقم تھی، اتنی تو مجھے علم نہ تھا، مگر وہ لوگ آئے دن بازار جاتے، کچھ نہ کچھ خریدتے، گھر کے لیے چیزیں بھی لاتی اور میرے بیٹے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آئے دن خرید لاتی۔ ایک دن میرے بیٹے ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو بتایا کہ ابراہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ میں نے رکشہ لیا اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ چیک کروا کر دوا لی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ وہاں سے پھر رکشہ لیا۔ ہم واپس گھر کی طرف آ رہے تھے جب میں نے راستے میں خالد اور انم کو دیکھا۔ وہ دونوں ایک شو روم سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ گاڑیوں کا شو روم تھا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ شاید میں نے ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، کوئی اور ہوگا، مگر پھر مڑ کر دیکھا تو دونوں ہی تھے۔ میں گھر میں آ گئی، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ رات کو جب خالد کھانا کھا کمرے میں آئے تب میں نے بات شروع کی، خالد آج میں ابراہیم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ کہنے لگے ہاں، مجھے امی نے بتایا تھا کہ ابراہیم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے آپ کو اور انم کو دیکھا وہاں گاڑیوں کے شو روم میں۔ میں نے کہا تو خالد کے چہرے پر شرمندہ سی ہنسی آ گئی۔ کہنے لگے ارے تمہیں پتہ چل گیا؟ میں نے تو سرپرائز دینا تھا سب کو۔ اچھا، کیسا سرپرائز؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے گاڑی خریدی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں کچھ بول ہی نہ سکی۔
پھر میں نے پوچھا کہ خالد اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو خالد نے بتایا کہ انم نے دیے ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ گاڑی خرید لو، آنے جانے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے پھر سوال کیا اور انم کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اس محسن نے حق مہر کے دیے تھے۔ خالد دبی سی آواز میں بولے اور بتا کر کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ انم کا حق مہر اتنا تھا کہ اسے گاڑی خریدی جا سکے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کیونکہ حق مہر کتنا لکھوایا تھا یہ مرد ہی جانتے تھے، یا پھر انم جس کو میرا ذہن بہت الجھ چکا تھا۔ اب گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، گاڑی بھی آ چکی تھی، انم کا لائف سٹائل بہت بدل چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر آسمان سے ہوتی تھی، یہ سب دیکھ کر مجھے احساس تو ہوتا تھا کہ کچھ گڑبڑ تو ہے، اور اتنا اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے گھر والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اس واقعے کو 6-7 ماہ گزر گئے تھے کہ ایک اور رشتہ آیا۔ پہلے کی طرح اب یہ لوگ بھی انم کو پسند کر گئے تھے۔ انم اب سب کو پسند آنی تھی، کیونکہ انم اب بہت ماڈرن اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ لڑکا انہیں پسند تھا۔ لڑکے کا نام عامر تھا اور دبئی میں جاب کرتا تھا۔ لڑکے کما کے چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا اور اس عرصے میں شادی کرنی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، مگر اس بار میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے میں اس گتھی کو سلجھا کر رہوں گی۔ سب خوشی خوشی تیاری کر رہے تھے، انم بھی شامل تھی۔ ہر روز بازار کے چکر لگتے، نئی چیزیں لاتے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور شادی کی دن آ گیا۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ دلہن کے ساتھ شادی والے دن دلہن کے گھر سے بھی کوئی جاتا ہے۔ میں نے خالد سے کہا کہ آپ ابراہیم کو گھر رکھ لیں تو انم کے ساتھ میں چلی جاؤں۔ خالد مان گئے۔ ابراہیم کو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور دلہن کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار ہو گئی۔ رات کے بارات واپس گھر پہنچی۔ دلہن کو اس کمرے میں پہنچایا گیا۔ سب مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر سونے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ میرے سونے کے لیے انم کے ساتھ والا کمرہ تیار کیا گیا تھا۔ جب سب لیٹ چکے تھے، 4 لڑکیاں دلہن کے کمرے میں بیٹھی تھی، میں بھی وہیں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ سب آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھی اور انم کا سر درد کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے بڑے تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے اس کے کمرے کے واش روم میں گھس گئی اور اندر سے لاک لگا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد گزری تھی جب کسی عورت نے کہا، چلو لڑکیوں، بہت دیر ہو گئی، اب سو جاؤ جا کر۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ یقیناً سب جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عامر کی آواز آئی۔ اس نے آتے ہی انم کو سلام کیا تھا۔ پھر انم کی آواز آئی، وہ کہہ رہی تھی، عامر، میرا آپ سے نکاح ضرور ہوا ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ آپ کا اور میرا بھلا اسی میں ہے کہ آپ مجھے خاموشی سے چھوڑ دیں، ورنہ میں خلا لینے عدالت تک جاؤں گی، اس میں آپ کی بھی بدنامی ہوگی۔ اب عامر ہلکی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، مگر میرا کام ہو چکا تھا، مجھے یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے دروازے کو بجانا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں کہا کہ لاک نہیں کھل رہا، میں اندر بند ہوں۔ کچھ منٹ بعد میں نے خود ہی دروازہ کھول لیا اور آ کر میں نے عامر سے معذرت کی کہ دوسرا واش روم فارغ نہیں تھا، تو میں یہاں آ گئی۔ وہ یہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر انم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی، اپنے بستر میں لیٹی۔ میں سوچ رہی تھی کہ دولت کا لالچ انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے۔